تو جیسا کہ ہم شروع میں بات بھی کر رہے تھے کہ ملک کے حالات کس جانب جا رہے ہیں، ہر پاکستانی جو ہے وہ سوچ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اچھا بلکہ ڈسکشن یہ گلی محلے چوک چوراہے جہاں پر آپ جائیں گے ڈسکشن یہی ہو رہا ہوگا۔ ہر نئے دن لوگ یہ سوچتے ہیں شاید کچھ بہتری آئے، لیکن وہ مزید الجھنیں لے کر آتا ہے، مزید پیچیدگیاں لے کر آتا ہے اور کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں اشفاق پھر یہ ہوا کہ اب تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفتگو اب پنپ رہی ہے کہ جناب سوچیں، ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، اور ہم بھی آج اس پلیٹ فارم سے یہ گزارش کر رہے ہیں۔ خیر، جو ہم آپ کو کل کی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ساتھ میں بتاتے جائیں، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسلح افواج سے مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا۔ پرتشدد واقعات کی مذمت اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ ہوا، اس پر اتفاق ہوا۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ جو کہ 9 مئی کو ہوا، اس میں ملوث 5000 سے زائد شرپسندوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ان واقعات کو کروڑوں پاکستانیوں نے جو دیکھا وہ اس پر افسردہ ہیں۔ اچھا، پہلے صرف 12 مئی کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن اب 9 مئی کا بھی تذکرہ ہوگا اور یوم سیاہ کے طور پر اسے منایا جائے گا۔ قومی سطح پر یہ اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی کہا گیا کہ ملک میں تشدد اور شرپسندی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ویسے یہ تو ایک اعلان عمومی طور پر بھی ہونا چاہیے اور زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی، اور ساتھ ہی شرکاء نے جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو کارروائی جس نوعیت کی جائے گی، جس طرح سے ہوگی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم خالد لودھی، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے علیہ صبح وقت نکالا۔ یہ جو گزشتہ روز اجلاس ہوا، پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ اجلاس ہونا تھا، پھر اس کے بعد اس کو ملتوی کیا گیا، اب دوبارہ ہوا، اور جو اس میں فیصلے اٹھائے گئے ہیں وہ کتنے اہمیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ پورے قوم میں اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے، جو بہت ہی گھنونے ہوئے حملے، جس میں آپ کو پتہ ہے جو ہمارے نیشنل سمبلز ہیں ان پہ حملہ ہوا، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے تصاویر کی بےعزتی کی گئی، جو آرمی کے سمبلز ہیں ان کو تخت و تاراج کیا گیا، تو کسی بھی صورت میں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رعایت نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کہے گا کہ نہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ تھے کون۔ اس میں صاف ظاہر ہے کہ کچھ شواہد ایک سائڈ سے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے شواہد دوسری سائڈ سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور لوگوں کو بڑی سخت سزائیں ملنی ہے، تو اس کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے وہ بہت ہی ارک ریزی کے ساتھ کوئی نیوٹرل پارٹی کرے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ پورے اس چیز کو دیکھے کہ یہ کیسے ہوا، جو انہونی ہے وہ کیسے ہوئی، جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کور کمانڈر کے گھر تک اندر لوگ چلے جائیں اور کوئی آگے سے مزاحمت نہ ہو۔ جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر میرا خیال ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اس کو فوری طور پہ نیشنل لیول پہ منانے والی بات ہے، میں اس کا حامی ہوں کہ ذرا ٹھہر جانا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر عین ممکن ہے، اور وہ اس کا عدلیہ بھی وہ دے رہے ہیں، خاص کر جو ISPR کی طرف سے آئی ہے بات کہ اس میں عین ممکن ہے کہ باہر کے لوگ بھی ملوث ہوں۔ پہلے جو بات آئی تھی نا کہ اس میں دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے سہولت کار بھی مقامی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ تو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی آپ کر سکتے ہیں 2 قسم کے لوگوں کو، جو کہ بغاوت میں ملوث ہوں اور جو جاسوسی میں پکڑے جائیں۔ تو اگر یہ بیرونی جاسوسوں کا کام ہے اور کچھ اندرونی لوگوں نے بغاوت کی ہے، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ اس پر سر جیسے آپ نے کہا کہ ایسے واقعات ہوئے جو کسی نے بھی اینٹیسپیٹ نہیں کیے ہوئے تھے کہ اس حد تک بھی واقعات ہو سکتے ہیں، پھر اب آگے کیسے ان چیزوں کو روک تھام کے لیے کیا مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں؟ ظاہر ہے جنہوں نے کیا ان کو تو کٹہرے میں لانا چاہیے، لیکن اب آگے ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہو؟ جی، ایک تو یہ نا کہ دیکھیں اس میں کچھ یونیفارم والے لوگوں سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا۔ تو ایک تو یہ بہت پہلی تو بات یہ کہ سخت سزائیں دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکے انتظام کرنے چاہیے۔ ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، ہر قسم کے پولیس ہے، رینجرز ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جب آپ کہیں کہ جی میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاؤں گا، بالکل صحیح جذبہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ
باقی جو پراپرٹی ہے چاہے پرائیویٹ ہے چاہے ملٹری کی ہے چاہے نیشنل پراپرٹی ہے اس کو تخت و تاراج لوگ کرتے رہے اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 5000 لوگ پکڑ لیے ہیں اور خاص کر جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ نے پکڑ لی ہے. اچھا نعیم خالد لودھی صاحب، میرا ایک نقطہ نظر اس پہ ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ مادر پدر آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. وہ چل ہی نہیں رہا. آپ جب چل رہا تھا تب کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی سے اختلاف رائے ہو، مثال کے طور پر آپ کی ذات سے کسی کو اختلاف رائے ہو، مجھ سے کسی کو اختلاف رائے ہو، تو نہ آپ کی شخصیت دیکھیں گے، نہ آپ کے کارنامے دیکھیں گے، وہ آپ کے گھر تک پہنچیں گے، زبانی کلامی آپ کے خاندان تک پہنچیں گے، ایسی شرمناک باتیں کہیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز دے آر انونسیبل. اور ہم یہی بات کیا کرتے تھے کہ یہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ پہلے عزت و احترام ہوتا تھا کسی کا، وہ نہیں رہا. اب سلسلہ یہ ہے کہ وہ بڑھ کے بات یہاں تک پہنچ چکی ہے بیکاز دے تھاٹ کہ دل گیٹ اوے ود دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ چلو کسی نے ورغلایا، کسی نے للکارا، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنا بھی انسان کا کوئی کنٹرول ہوتا ہے، جو بھی ہو، جس بھی طرح کا معاملہ ہو. تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ اوور آل چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی اس میں دیکھیں، ایک میں 2-3 باتیں آپ نے کہی اور میں اس کا وہ بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ یاد رکھو میرے بیٹے کہ جب آپ کے جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آئے یا کہیں پر تھوڑا انفیکشن ہو جائے تو اس کا جواب اس پھوڑے کے اوپر ہتھوڑا مار کے نہیں دیا جاتا. ہتھوڑا ماریں گے تو وہ اور بکھر جائے گا اور پرابلم ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھیں گے. جس قسم کی آپ کو مرض ہے آپ کو اسی قسم کی دوائی دینے کی ضرورت ہے. 2 کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں، ٹویٹر کو بند کر دیں اور فیس بک، یہ تو بالکل نہیں ہے، بالکل صحیح. اس کے اوپر جیسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ اس پر آتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو ٹویٹر اور فیس بک پہ کہیں کہ ان کا جواب دیں، اور جو صحیح منطق کی چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا کوئی سافٹ ویئر بنائے، کوئی ایسی سائٹس بنائے جہاں پہ لوگ جا کے ہر جو بھی پوسٹ ہے اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کر سکتے ہیں. آج تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ لپ سنکرونائزیشن ہوئی ہے یا فوٹو شاپ ہوئی ہے یا آج کی تاریخ میں. یہ طریقہ ہے ان چیزوں کو فائٹ کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ پکڑ لو سب کو، جکڑ دو، اندر کر دو. ٹھیک ہے، بٹ کانسیکوینسز ایکشنز کے ہونے لیکن ظاہر ہے جب ایکشنز کے وہی بات کانسیکوینسز ہوں گے، ان کا منطقی انجام ہوگا تو ہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے کہنا چاہیے نا، پھر آپ ضرور پکڑے لوگوں کو. یہ جب اندھا دھند آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں گے تو جب لیڈرشپ خاص کر اندر ہوگی تو جو لوگ ہوں گے وہ ان گائیڈڈ ہوں گے، وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل میں کہوں گا لیڈرشپ کو چھوڑیں، ان کے ذمہ لگائیں کہ اگر اب آپ کے علاقے میں کوئی چیز ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں. یہ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. نعیم خالد لودھی صاحب اس پہ بات کر رہے تھے. اور ظاہر ہے جو سوشل میڈیا کی بات ہے وہ ایک بہت ہی ہیوج ڈیبیٹ ہے، کیونکہ اس سے آزادی بھی ملتی ہے لوگوں کو، لیکن پابندی بھی باعث پریشانی کا آپ کے میرے لیے نہیں رہا. لیٹ می کمپلیٹ. آزادی بھی ملتی ہے لیکن پابندی اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے، لیٹ سپوز ہم کسی اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے، کسی اور ملک کی، جو یہ چاہتی ہے جی میرے مخالفین کی آواز میں ٹوٹلی دبا دوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ون سائیڈڈ جو ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو، پھر ہی جا کے آپ اسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ون سائیڈڈ ہوگا تو آپ دیکھیں چینلز کس طرح بند ہو جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا بھی بند ہے. سو واٹ ڈو یو سے؟ اچھا میں بات کرتا ہوں. میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے بھائی کہ سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ وہ بڑی آزادیاں انہوں نے دے رکھی ہیں. اس سے پہلے جو حکومت تھی ان کو بھی یہ لگتا تھا، لیکن اس وقت بھی پیکا آرڈیننس سمیت کئی چیزیں، اس وقت بھی کئی صحافیوں کے ساتھ واقعات کس طرح کے پیش آئے تھے سب کے سامنے ہے. معاملہ سارا یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ، نعیم خالد لودھی صاحب فرما رہے تھے کہ اختلاف رائے رکھنا، آپ جا کے جواب دیں. جو شخص غلاظت بھری زبان استعمال کر رہا ہو صدف، آپ کس طرح سے اس کے ساتھ جا کے اختلاف رائے یا کس طرح سے آپ جناب کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ بلاک کر دیں یا پھر اسی کے لیول پہ آ کے آپ بات کریں، یا آپ رپورٹ کر دیں. اور رپورٹ بھی کہاں کریں؟ اس رپورٹ کرنے پہ کبھی کیا کوئی عمل ہوتا ہے؟ رپورٹ کا ظاہر لینگویج بیریئر ہے. اگر انگریزی میں ہوگا تو رپورٹ ہو پائے گا، ادروائز نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، بڑی ہیوج ڈیبیٹ ہے، اس پہ آگے بھی بعد میں بات کریں گے.